شادی ہوئی ہے 11 سال سے ایک لڑکی کے ساتھ رشتے میں ہوں اور 6-7 سال شادی کو ہو چکے ہیں، پر شوہر اپنے ساتھ گھر میں نہیں رکھتا اور 3 مہینے ہو گئے اس نے مجھے گھر سے نکالا ہوا ہے اور جی کہتا ہے طلاق بھیج رہا ہوں جی اور بات نہیں کرتا، نہ ملتا ہے، بس طلاق مانگ رہا ہے۔ آپ کا نام میرا نام فریاد ہے۔ اور میاں کا نام؟ علیم خان۔ اچھا اچھا اچھا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کا گھر بسے گا اور بہترین انداز میں بچے گا اور لاجواب بسے گا۔ یا ذل جلال والاکرام، یہ لفظ ہیں جو آپ نے کسی بھی نماز کے بعد بیٹھ کے پڑھنے ہیں، کوئی بھی نماز جو آپ کی سہولت کی نماز ہو، جس میں آپ کے پاس وقت بھی ہو، جلدی جلدی نہیں، جس میں آپ کے پاس وقت بھی ہو، آپ نے سانس روک کے یا ذل جلال والاکرام دل ہی دل میں اور تصور اپنے میاں کا اور سسرال کا ہو کہ اللہ تو گھر بسا دے، اللہ تو خوشیاں دے، اللہ تو راحتیں دے، یا اللہ تو رحمتیں دے دے، یا ذل جلال والاکرام۔ اچھا، سانس روک کے پڑھنا ہے اور میاں اور سسرال کا تصور ہے۔ جب آپ کا سانس ٹوٹے آپ تصور ہی میں ان پہ پھونک مار دیجیے، تصویر سامنے ہے، اس تصور اور تصویر پہ پھونک مار دیجیے، پھر آپ پڑھیں یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، پھر تصور میں ان پہ پھونک مار دیجیے، پھر پڑھیں روزانہ کسی نماز کے بعد 40 منٹ مجھے چاہیے۔ آپ سانس لے لیں، پھر کچھ سانس کو صحیح کر لیں، پھر سانس جو ہے آپ روک کے پھر پڑھیں یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، بہت زیادہ، اور یقین کی طاقت اور یقین کی توجہ اور یقین کے دھیان کے ساتھ۔ اللہ پاک ایسے آپ پہ کرم اور فضل کے، عطا کے اور شفقت کے دروازے کھولے گا آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور انشاءاللہ میں دعویٰ نہیں کرتا، اور سارا دن یہی پڑھیے، اس کے علاوہ کھلا بہت زیادہ۔ اور اگر آپ کی مجبوری کے ناپاکی کے دن ہیں تو آپ نماز نہ پڑھیں، لیکن اسی وقت میں بیٹھ کے یہ لفظ اسی طرح سانس روک کے 40 منٹ ضرور پڑھیے۔ میں نے کتنے لوگوں کو یہ بات بتائی ہے جس نے بھی چند دن چند ہفتے استقامت کی ہے، 2-4 دفعہ کر کے چھوڑا نہیں، استقامت کی ہے، چند دن چند ہفتے، اللہ نے اس استقامت کی برکت سے اس پہ فضل کر دیا ہے اور کرم کر دیا ہے، اور اس کو حیرت انگیز ثمرات اور برکات عطا فرمائے جس نے استقامت کی، اور جو استقامت سے اس پہ لگا ہے رب کریم نے اس پہ رحمت کی اور اس کے مسائل حل، مشکلیں دور، پریشانیاں دور، اور اس کو عزت، برکت اور میاں بیوی میں محبت، پیار، الفت، آپس میں رواداری اور آپس میں رکھ رکھاؤ، برداشت، یہ چیزیں پیدا ہوئی ہیں۔ بس آپ یہ کچھ عرصہ کریں۔ دوسری چیز، ایک چیز ہے آپ سے ایک عرض کروں گا محترمہ، آپ اپنے غصے کو ختم کریں اگر ہے تو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیوی بہت خدمت کرتی ہے، جان چھڑکتی ہے، آپ بھی یقیناً انہی میں سے ہیں، مخلص ہیں، خدمت کرنے والی ہیں، لیکن انسان ہے، غصہ تو آ ہی جاتا ہے، لیکن بعض اوقات وہ غصہ اس وقت کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے کی محنت پہ سارا پانی پھر جاتا ہے اور بہت نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اپنے غصے پہ آپ تھوڑا سا کنٹرول کریں، کوئی حرج نہیں، ان کو کتنے تھوڑا سا ان کی صبح کو صبح کہہ دیں، ان کی شام کو شام کہہ دیں، ان کے سب چیز کو جو بظاہر آپ کو حقیقت نظر نہیں آ رہی اس کو حقیقت ہی کہہ دیں، کیا حرج ہے؟ لیکن انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت نفع ملے گا اور بہت فائدہ ملے گا۔ امید ہے کہ آپ میری اس بات کو توجہ کریں گے اور بہت توجہ کریں اور بہت دھیان دیں۔ اللہ پاک